بات عرض کر رہا تھا. اب دیکھیں کہ شادی کے اندر دیکھا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جو شادی کے اندر رسومات شروع ہو جاتی ہیں. یہ غلط رسومات جو ہیں, جو غلط طریقے ہیں, ان سے بھی ہم نے دور رہنا ہوگا. اور جو بھی ہماری تقریبات ہیں ان ساری تقریبات کے اندر ہمیں جو ہے اچھے طریقے سے جو اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے, جو شریعت نے ہمیں طریقہ بتایا ہے, اس طریقے کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہوگا. جب اس طریقے کے اوپر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر اللہ کامیابی عطا فرمائے گا. اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو نشے کے اندر مبتلا ہے, بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ڈرگس کے اندر مبتلا ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دن رات نشے کے اندر مبتلا ہے. اور اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی آئے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر عدل کا ایسا نظام قائم کیا ہے, انصاف کا ایسا نظام قائم کیا ہے جو ساری دنیا کے لیے مشعل راہ بھی ہے. اب دیکھیں کہ اسی ہندوستان کے اندر آج دوسرے پر انسان ظلم کرتا ہے, ڈرتا نہیں ہے, رشوت لیتا ہے, ڈرتا نہیں ہے, لاکھوں روپے کھا جاتا ہے, ڈرتا نہیں ہے. آج آپ نے سنا ہوگا آج لوگ دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں, کوئی ڈر نہیں ہے, دوسرے کو مار دیتے ہیں, کوئی ڈر نہیں ہے, عورتوں کے اوپر گھروں کے اندر ظلم ہوتا ہے, کوئی ڈر نہیں ہے, بچوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے, کوئی ڈر نہیں ہے, بچوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے, کوئی ڈر نہیں ہے. جب ہم نے خدا سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے تو پھر ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں, ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں. ہم جتنے گناہ کرتے ہیں وہ گناہ ہی ہمیں نہیں لگتا ہے, گناہ کا تصور بھی ہمارے دل کے اندر پیدا نہیں ہوتا ہے. ایک بات اور عرض کرتا ہوں میں آپ کے سامنے. دیکھیں آج ہمارے معاشرے کے اندر قتل و غارت بھی عام ہو رہا ہے, قتل کر کے انسان چلا جاتا ہے لیکن بالکل اسے پرواہ نہیں ہوتی ہے. کتنے ظلم ہو رہے ہیں, کتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں. یہ میرے پاس کتاب موجود ہے, یہ جامع ترمذی. اس جامع ترمذی کے اندر 15 چیزیں ایسی بیان فرمائی ہیں حدیث مبارکہ کے اندر. ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں اور 15 چیزیں اس پہ بیان فرمائی ہیں, وہ انشاءاللہ بعد میں سناؤں گا میں. کہ جس وجہ سے یعنی ایسے گناہ گنائے گئے ہیں کہ جب وہ گناہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا, پھر انسان کے چہرے جو ہے سیاہ ہونا شروع ہو جائیں گے, لوگ زمین میں دسنا شروع ہو جائیں گے, زلزلے آنا شروع ہو جائیں گے, آفتیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں آنی شروع ہو جائیں گی. جب ہمارے معاشرے کے اندر عدل قائم ہوگا, انصاف قائم ہوگا. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, لیکن بس مختصر, پوری توجہ سے آپ نے سننا ہے. یہی ہندوستان ہے اور اسی ہندوستان کے اندر ایک بادشاہ گزرا ہے اور وہ بادشاہ ایک روز جنگل کے اندر گیا شکار کرنے کے. پوری توجہ سے آپ نے بات سنی ہے اور گھر تک اس بات کو پہنچا کے گھر والوں کو بتانا ہے, دنیا والوں کو بتانا ہے کہ عدل قائم کرو, انصاف قائم کرو, تب معاشرے کے اندر انقلاب پیدا ہوگا. جب ظلم ہوگا, جب زیادتی ہوگی, پھر اللہ کا غضب نازل ہوگا, لعنت نازل ہوگی, اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو سکتی. ہندوستان کا بادشاہ جنگل کے اندر گیا, اسی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. جنگل کے اندر گیا, شکار کر رہا تھا اور شکار کرتے کرتے ایک تیر نکلا اور نکلنے کے بعد ایک عورت تھی, اس عورت کے بیٹے کو وہ تیر لگا اور اس بیٹے کا انتقال. تیر چلایا کس نے؟ بادشاہ نے. کس نے؟ بادشاہ نے. بادشاہ کا تیر لگا, بادشاہ کا تیر لگا اور بچے کو. آج تو یہاں پر کیا سے کیا ہو جاتا ہے وہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں, آپ بہتر جانتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. جب تیر لگا, بچہ مر گیا, تو اس عورت نے بادشاہ کے خلاف, توجہ سے سنیں آپ, بادشاہ کے خلاف کورٹ کے اندر کیس کر. اور اس وقت جو چیف جسٹس تھا جس کا نام قاضی سراج الدولہ تھا, اس کے پاس مقدمہ درج کر درخواست درج کر دی. کہا بادشاہ نے میرے بیٹے کو مارا ہے. آپ عدل و انصاف دیکھیں, بادشاہ نے میرے بیٹے کو مارا ہے. اس وقت دیکھو عورت بادشاہ پر کیس کر رہی ہے, کہا بادشاہ نے میرے بیٹے کو مارا ہے. تو اس وقت جو قاضی القضات تھا, چیف جسٹس تھا, قاضی سراج الدولہ, اس نے فوراً بلایا. کس کو بلایا؟ بادشاہ کو بلایا. اور بادشاہ آ گیا اور دیکھیں کہ ایسی عدالت بھی اس ہندوستان کے اندر لگی تھی. عدالت کے اندر بادشاہ وقت بھی کھڑا ہے اور عورت بھی کھڑی ہے. بادشاہ وقت بھی کھڑا ہے عدالت کے اندر اور عورت بھی کھڑی ہے. اور کہا کیا ہوا؟ بادشاہ نے کہا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. غلطی مان لی بادشاہ, کہا مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میرے تیر سے یہ بچہ مرا ہے, لوگ بھی گواہ ہیں, میں بھی گواہ ہوں. تو قاضی صاحب نے کیا کہا, چیف جسٹس صاحب نے, انہوں نے کہا دو ہی آپشن ہے. کہا دو آپشن ہے بادشاہ کے لیے. کہا کیا؟ کہا پہلا آپشن یہ ہے کہ یہ جو بادشاہ ہے وہ
مسئلہ یہ ہے، اگر نہیں تو پھر اگر یہ عورت کہے گی، اگر دیت نہیں، پیسہ نہیں لے گی اس کے بدلے میں، قتل کے بدلے میں، تو پھر عورت کا جو دوسرا کام ہوگا، اگر عورت کہے گی کہ بچے کے بدلے میں اسے قتل کرو تو بادشاہ عبد کو قتل کر دیے۔ اس ہندوستان کے اندر عدل اور انصاف ہمارے بادشاہ نے، ان بادشاہوں نے کیسے کام کیا وہ سنیں، کیا قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، سارے جمع ہیں۔ جب عورت نے یہ دیکھا نا، عورت نے کہا کہ ایسا بادشاہ جو ہے، وہ جو بادشاہ ہے، اور پھر اس کے سامنے جب یہ بات بیان کی تو عورت نے تھوڑی دیر سوچا، اور سوچنے کے بعد عورت نے کہا کہ اس قتل کے بدلے مجھے دیت دی جائے، پیسہ دیا جائے، میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ اب پیسہ دے دیا گیا، اس نے معاف کر دیا، عورت چلی گئی۔ اب جو آگے کی بات ہے نا وہ آپ نے سنی ہے، جس کے لیے پورا واقعہ سنایا ہے۔ کہا عورت چلی گئی، دیت دے دی، پیسہ دے دیا، اور پیسہ دینے کے بعد اب وہ جو بادشاہ ہے نا، اس بادشاہ نے جبہ ہی پہنا ہوا تھا، جبہ پہنا ہوا تھا، اور جبہ پہن کر کے وہ بادشاہ چیف جسٹس قاضی القضات کے سامنے جب گیا نا، جب جبہ اوپر کیا نا تو اس جبے کے بیچ میں تلوار تھی، بادشاہ کے پاس تلوار تھی، اور آگے بڑھ کر کے بادشاہ نے کہا چیف جسٹس میں تلوار اس لیے لے کر کے آیا ہوں کہ اگر تو شریعت کے مطابق عدل و انصاف نہ کرتا، اس تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا، تو انصاف نہ کرتا تیری گردن اڑا دیتا۔ تو جب بادشاہ ایسا تو چیف جسٹس بھی پھر کیسا ہوگا، وہ تو بڑا ہوگا، تو چیف جسٹس بھی قاضی القضات بھی اپنی مسند سے کھڑا ہو گیا، اور جب کھڑا ہوا تو اتنا بڑا کوڑا وہاں پہ پڑا ہوا، جب کوڑا دیکھا تو کوڑا دیکھنے کے بعد بادشاہ نے کہا چیف جسٹس سے یہ کوڑا کیوں لے کر کے آیا ہے؟ کہا تو بھی تلوار لے کے آیا تھا نا، اگر میں فیصلہ عدل و انصاف سے نہ کرتا تو تو میری گردن اڑا دیتا، میں بھی کوڑا لے کر کے آیا ہوں، اگر تو میرا فیصلہ نہ مانتا تو کوڑے مار مار کے تجھ سے فیصلہ منواتا۔ جب بادشاہ ایسا ہو اور پھر چیف جسٹس ایسا ہو تو پھر سوچو کہ پھر وہاں پر عدل کا نظام کیا ہوگا اور انصاف کا نظام کیا ہوگا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم جو ہے عدل سے کام لیں، انصاف سے کام لیں، اور مصطفیٰ رحمت کی سنت پر عمل کریں، شریعت پر عمل کریں۔ جب شریعت پر عمل ہوگا، سنت پر عمل ہوگا، ہمارے معاشرے سے بے حیائیاں دور ہوں گی، برائیاں دور ہوں گی۔ ہمیں اپنے مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے مدرسوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، اور جب مسجدیں آباد ہوں گی، مدرسے آباد ہوں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے سے بے حیائی اور برائیاں دور ہو جائیں گی، اور جب برائیاں دور ہوں گی پھر عذاب نہیں آئیں گے، پریشانیاں نہیں آئیں گی، بلکہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں گی۔ یہ چند باتیں عرض کی ہیں، لیکن اب وقت اجازت نہیں دے رہا آگے بولنے کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع کو اور بڑھایا جائے گا، ابھی بہت تقریبات ہیں وہ بتانی باقی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اور آگے بڑھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند ایک اعلانات ہیں ضروری، آپ ان اعلانات کو بھی آپ سماعت فرما لیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ نماز ادا کی جائے گی۔ ہمارے